بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. By the fadl of Allah Jalla Majduhu, we are living through one of the blessed months of Islam. In there are many blessings and also lessons and privileges to benefit from. And everyone tries to benefit in their own way. But if we look at the lives of Urafa and Awliya and Salihin, like Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Abdul Aziz al-Dabbagh, Imam Hassan al-Basri, and all those people who came after Sayyidina Imam Hussain and Imam Zain al-Abidin, radiyallahu ta'ala anhuma, they also had different view and different angles they looked at this month and mentioned the fadila, and many of them benefited from ilham, inspiration, or from the prophetic springs from the Prophet ﷺ and others, and the wisdom which Allah Jalla Majduhu gave them. So we will just try to benefit from such one personality of Ahlul Fath and Ahlul Kashf and Ma'rifah. They mentioned that they were once in the majlis of the Prophet ﷺ, and he ﷺ commented on this month of Muharram and its virtues, or some of its secrets. तो आप अलैहिस्सलाम ने कम व बेश इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पैदा किया, फरमाया जिस वक्त में पैदा किया उसमें बेबहा हिकमतें छुपी हुई होती हैं, जिनमें से कुछ का इल्म अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों को दिया और कुछ का सिर्फ अपने पास रखा. So there is immense wisdom in there, that everything which Allah Jalla Majduhu has created and in which time He has created, in that there are infinite wisdom and reasons, of which some Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal has unfolded and given the knowledge to Anbiya alayhimus salam, Malaika and Awliya and Arifin. And some of the reasons or the hikmat, Allah Jalla Majduhu has kept that knowledge to Himself. So we even know very limited the creation as a whole, know some of them. So even the creation of heaven and earth, we can know something why Allah Jalla Majduhu has created. But fully we cannot know. For example, He mentioned He created this in 6 periods of time or 6 days. That why in 6 days, what is the hikmah, and why particularly He created something at particular some time. So some of it has been revealed, and those things which human beings need to know, which they can benefit from. And some actually they do not need to know.
at all as such, but they should just benefit from it. It is like a computer which has many applications, windows on it, or the phone. Now the user needs to know, the end user, the member of the public, he only needs to know what that application is for. For example, it is for email, it is for storing books, it is for drawing. He opens the application and then uses the application for it and sends a message somewhere, reads a book, that's all. That's what he needs. He doesn't need to know the details of what's happening inside. Yes, the person who have made and designed, engineered, he needs to know because he have to make it. And then he has invented it, so he needs a lot more. And then there will be other people who won't know that much, but they would know how to make an application or how to program it, for example. But they don't know what's happened before, how the actual originator has actually created or made or have made that invention, what's going on. So then there will be programmers, then there will be engineers, then there will be other people who can fix phones, change things, for example, for different, and then there will be end user. Somewhat similar, you may say, is the case with the creation and also the human being. Like we are as a body, and there are certain applications on us. Eye is one application. Another eye is another application. Tongue is an application on windows of the body. Hands is another application. Feet is another application. Stomach is another application. Then what works inside the mind is like a processor. That's also an application. Then there is a current coming in the battery, which is for example, the ruh, the spirit. It has its own functions. Now, like the phone, actually, I'll give you the example, or the computer, the end user doesn't need to know, nor everyone has capability. The originator, the person who made, he needs to know. So, in similar circumstances, Allah subhanahu wa ta'ala is the originator of the creation. So He knows everything. And then others He gave knowledge up to what they need. So for example, the software engineers, the developers, the repairers, they need much more knowledge, much more manuals and things. So Anbiya alayhim Islam has some of it unfolded to them. Malaika have some, because they need to perform a duty. They need to come, they control the risk, they control the spirits and the coming and the people. And similarly, Allah Jalla Majduhu given some of the knowledge of it, like Sayyidina Khidr said, so some of the systems and how this world is run and how things happen. So they have been exposed. The end users, which we are people, we do not need that. What we need, the end user was mentioned in the Quran, that how you use that application, that you open your eyes where you should see. You close your eyes, what you should do. You open your tongue of application, what should you do with that application? That's all. If you go back, because you can never be God or the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, you would never be able to comprehend fully but to some extent, ulama, sulaha, malaika, anbiya, or arifin, they will have that knowledge. And the wisdom behind all that is that it is foolishness to get into something which you will not be questioned about, which does not harm you, which does not benefit you as such. And you leave something, the knowledge which you are to benefit or harmed from.
So for example, Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment is not going to ask me, what is the reality of ruh? What is the reality of spirit? Why did I create the heaven and earth in 6 days? This is not going to be the question. The question is going to be not about days, yet it will be asked, what have you been doing in those days? It won't be about the reality of ruh, but it will be, I gave you the ruh, life. Ruh means life. What did you do with that life? That will be the question. So sometimes many people, philosophers, other people who actually without divine revelation, they completely lose the plot and go after things which never they are going to benefit, nor they are going to be questioned. And one of the loss of that is that they will be deprived from the knowledge and wisdom and the action which really they will be held accountable for. They might not attend for prayer. They might be rushing through salah like they are. What is the... So Allah subhanahu wa ta'ala created that you should obey, worship calmly. For example, pray. But that person doesn't do that. But he is very fond of things that which are not of any use to him, intricacies and other things, etc., etc. So that's what the Prophet ﷺ mentioned very clearly, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, that from the knowledge only very little have been given to you. And primarily the knowledge which you need. After that, फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह जो जो वाक़यात जिस जिस वक्त में पेश आए उनमें भी बहुत सी हिकमतें हैं. And also like this, he says, likewise those events which took place at particular times, there are wisdoms in there as well. कि अल्लाह ताला ने उस ख़ास वाक़े के लिए उस दिन और वक्त का ही इंतखाब क्यों फरमाया. That why did Allah Jalla Majduhu select this time for this incident or this event? या किसी ख़ास महीने का, और why a particular month? For example, जैसे कुर्बानी और हज के लिए वक्त मुकर्रर है. Like there is time for hajj and adhiya meaning कुर्बानी, तो हर साल उसी वक्त उन्हीं दिनों में फ़र्ज है. So every year it is फ़र्ज and comes in the same days. अगर एक दफ़ा रमज़ान के रोज़े रखे गए तो उसके बाद हर साल भी वही वक्त मुकर्रर है. So if once the first year the fasting was in Ramadan, thereafter it is in Ramadan. हालांकि अल्लाह पाक चाहे तो बदल भी सकता है. If Allah wants, He can change. For example, or He would not put any restriction. जैसे ज़कात के लिए कोई महीना मुकर्रर नहीं. अब ज़कात के लिए ज़रूरी नहीं आप आज मुहर्रम में दें, सफ़र में दें, रबीउल अव्वल में दें. It is actually open-ended thing. You can give it any month. But fasting is in Ramadan, Hajj is in there. तो ज़कात के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं. तो इसी तरह साल के कुछ दिन जिनमें वाक़यात पेश आए हैं या जिससे साल का आगाज़ हुआ है वो बहुत अहम होते हैं. Especially those events or beginning of the year is very important. मुहर्रम क्योंकि ये जैसे बिगिन हो रहा है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को जिसे लोग सिर्फ करबला के हवाले से ज़्यादातर याद करते हैं, हालांकि ये दिन तो शुरू से ही बहुत ख़ास, और इसी दिन करबला में मेरे बेटे हुसैन की भी शहादत का वाक़या पेश आने में भी हिकमत थी. So here Islam indicated that normally people know the Muharram and 10th Muharram because of Sayyidina Imam al-Hussein radiallahu anhu and Karbala, but he sallallahu alaihi wasallam mentioned that even before that this day was important day and many important events took place. Like many of the ulama have said that the fasting on the previous ummahs, many ummahs had these 10 days fasts were fard upon them. That was their month of fast, for example. And even in Islam, it was fard as well before Ramadan.
So similarly, it is very famous that many events took place, like Sayyidina Musa alayhi salam's delivery and his own from his nation and his Bani Israel from Pharaoh. The reason why these events take place, and he said that Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu also took place, so that people remember this day. سیدنا امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آنے میں بھی ایک حکمت تھی کہ لوگ کہیں اس دن کو بھول نہ جائیں. So now they actually remember it very vividly. کیونکہ یہ انتہائی خاص اور اہم دنوں میں سے ہے. تاریخ میں جتنے اہم واقعات اس ایک دن میں پیش آئے وہ پورے سال میں کسی ایک دن میں پیش نہیں آئے. In history, Islamic history, history of Anbiya, how many events took place in this particular day, they didn't take it any other place. اور یہی ایک دن ہے سال میں جس کو عیسائی بھی عزت و تکریم دیتے ہیں, یہودی, کرسچین, جوئش پیپل اور مسلمان بھی, کیونکہ اس دن بے حد اہم واقعات پیش آئے, جن میں سے کچھ یہ ہیں. many you hear in books and some روایات as well. اسی دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ created. This was the day when they actually, the creation of heavens and earth took place. اسی دن آدم علیہ السلام also have a link to it. Paradise and hell has a link to it. Sayyidina Yusuf alayhi salam has a link to it. Sayyidina Yaqub alayhi salam, Sayyidina Musa alayhi salam, and Sayyidina Adam alayhi salam and his tawbah, Hazrat Dawood alayhi salam and his acceptance of his tawbah, Sayyidina Yunus alayhi salam, and actually also have a connection with him. Sayyidina Ayyub alayhi salam, Sayyidina Sulaiman alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi salam. And then the Prophet alayhi salam mentioned, میں خود بھی مدینہ انہی دنوں میں پہنچا. اور پھر اللہ نے حسین کی قربانی سے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں اپنے مزید قرب عطا فرمایا. تو ان سب واقعات کا ایک ہی دن پیش آنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ ضرور کوئی خاص اہمیت کا دن ہوگا. So the Prophet ﷺ mentioned that many events, such important events taking place in this, doesn't it indicate that this day have a particular, a special kind of blessing in it. یہ دن اس لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس دن اللہ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. That this has a special significance that Allah Azza wa Jalla has chosen, and even this month has been given the title of Shahrullah, the month of Allah. So it is actually attributed to Allah Jalla Majduhu. اس میں ایک دن کا, اس دن کا روزے کا حساب لگانے کہ ایک سال کے گناہ اللہ دھو دے, کتنا بڑا دن ہے. How a great and so there is significance in there. اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں, خاص قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں, تقسیم ہوتی ہیں, شیطانوں, فاسقوں, فاجروں اور ظالموں کے ظلم سے نجات ملتی ہے. Many blessings are attained, many wrong and people, sinners, kuffars and oppressors are punished. Tawbah is accepted. Allah's closeness is attained. اپنے انبیاء اور رسول کو قرب عطا فرماتا ہے. And you get free from sins by actually fasting on that day. مگر what is the important part of it is, one thing is common in all of these events جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے, وہ یہ, مگر یہ بھی دیکھیں کہ جن کو بھی اللہ کا قرب ملا ہے یا کچھ ملا ہے تو انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. سب نے صبر کا مظاہرہ کیا اور مجاہدہ کیا. So if you look at Sayyidina Musa alayhi salam, Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu, or other Anbiya who have connection with this day, you will see that it just did not happen that they got a blessing, but they had to offer a great sacrifice. They did mujahida, they did tawbah. Sayyidina Adam alayhi salam also, and others, and Sayyidina Yunus alayhi salam, Sayyidina Yaqub alayhi salam,
Sayyidina Musa alayhi salam, how many years he worked and he actually gave dawah and he sacrificed his life as though, and then this happened. And also Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu's sacrifice is more than anyone else, because there was never a sacrifice like him before or after what he gave. So the point with the message which is being conveyed to us, that if we want to attain a blessing or actually attain something from Allah Jalla Majduhu and His closeness, we also have to do mujahida, tawbah, mujahida, and some actually. It's not going to just to be there. So fast, if you fast in this month or the 10th of Muharram, that's a kind of mujahida. What does a fast mean? Fast doesn't mean stop food and drink. Fast, the reality of fast is that you sacrifice your desires, unlawful desires, even lawful desires of food and drink you are actually, and sins definitely. So you are abstaining from sin. So fast is like a little sacrifice. So after this little sacrifice, you get actually 1 year actually. If you give big sacrifice, you might attain something greater. So the message is being given there. تو جتنی مرضی رحمتیں برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں، ایک تو ان کے لیے that you need to offer something, sacrifice, plus you are responsible, you have to take responsibility of doing. So like let's say you go into the spiritual world, معراج، حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو آپ کو اللہ پاک نے کیا فری کر دیا کہ آپ اپنے زمین پر جا کچھ نہیں کرنا. Rather they were put more into, more burden was put, more mujahida, more Quran came after on them, revelation, the ahkam, and even salah, namaz le ke aaye aur tarah tarah ke hukam le ke aaye. This is one trap or one, you may say, misunderstanding which people fall into. اے جی ہمارے لیے دعا کرنا, پلیز پرے فار می, گیو می فیض, نظر کرو میرے پر, میں روحانیت کے. آپ عرش سے بھی ہو کے جا جائیں, رسپانسبلٹیز لائز ود یو. اس سے جان نہیں آپ کی چھوٹ سکتی. نیور, یو کین نیور بی ابزاروڈ کہ بھائی میں سستی رہوں اور مجھے مل جائے, میں کہیں کوئی بزرگ کوئی میری دعا کر دے, کہیں میں کوئی روحانی کعبہ کے اندر سے ہو کے آ جاؤں یا مسجد نبوی کے اندر سے ہو کے آ جاؤں. یہ جو لوگ اس کہانی میں, those people who are in this mindset, they will be disappointed. This never is going to happen. Even though you actually go to the Arsh or you go to Jannah, still you are actually responsibility lies. Adam alayhi salam, Sayyidina Adam alayhi salam went into paradise. What they absolved from responsibility, عمل وہاں بھی کرنا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا, جو کہا منع کیا اس سے منع اور منع. وہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب نہیں جانا. بس بات امتحان. کیا شیطان کو پہلے اسمان, دوسرے اسمان, تیسرے اسمان, چوتھے اسمان جا کے کہا ٹھیک ہے آپ نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا عبادت کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ عمل نہیں کرنا, آپ سے موج میلا کرو. ہمارے ہاں ایسا کوئی ذہن ہے شیطانی بنا ہوا ہمارا کہ جو آئے کسی بزرگ کے پاس آئے گا, دل ہوگا میری عمل سے جان چھوٹ جائے, مجھے روحانی طور پر اوپر ہے, آپ کو اوپر کہیں جنتوں میں ملے جائے, آپ کی اس طرف سے جانے چھوٹ جائے. بندہ بندہ ہے, رب رب ہے. زمین پہ رہیں یا آسمان پہ رہیں, وہ عمل آپ ہی نے کرنا ہے. وہ ہے گائیڈنس, دیٹ از اے سپورٹ, دیٹ از ایز, اٹ از کمفرٹ, اٹ از گائیڈنس. گائیڈ لائن کین بی گیون. دعا کی جا سکتی ہے. تو دس از اے پرائم ایگزامپل. ایک جنوں میں سے ایک جن, وہ تو عام جن تھا, میننگ ناٹ نبی اور اینی تھنگ, اور اینجل شیطان جو عزازیل تھا. انسانوں میں سے ایک انسان, اور انسانوں میں سے نبی سیدنا آدم علیہ السلام. اینڈ سیکنڈ ایگزامپل آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو عرش سے بھی اوپر گئے لیکن واپس آ کے عمل میں کوئی عمل اور زیادہ کر دیا, شکر گزاری اور زیادہ. ہی became more thankful, more نوافل. ہمارا جو ایسی بدبختی ہے, دیکھیں اچھا بھلا بندہ پڑھ رہا ہے نمازیں, اچھا علم آیا بندے پر, مدرسے میں داخلہ لیا, 2-10 کتابیں انٹرنیٹ پہ پڑھی, اس کی سنتیں نوافل ہی چھوٹ جاتے. کوئی نبی علیہ السلام جو سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑا بھائی, ان کا وہ بڑھ رہا ہے, نوافل بڑھ رہے ہیں, ان کے پاؤں میں ورم ہو رہے ہیں. امام ابو حنیفہ جو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں, شاید وہ تہجدیں اپنی بڑھا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسے ہے
کہ جو مسئلے پتہ چل کے اس کے عمل میں کمی، علم میں کمی، اس کے اخلاق میں انہیں، دس مینز ایکچولی that they definitely actually not attaining علم نافع. کیونکہ علم نافع meaning the knowledge, the real light of knowledge has been possessed by Anbiya and Sahaba, and if you want to see amongst normal human beings, awliya Allah of different times, and you will see the more it comes, the more actually they are obedient, the more they are humble, the more they are thankful. So, but myself, it comes sometime it is the opposite things actually. عام بندہ بیچارہ وہ ڈر رہا ہوگا، اور جو جس نے داڑھی رکھ لی، جو تھوڑا علم ہے یا تھوڑا عمل شروع کیا ہے، وہ کیا پتہ ہے وہ کام بھی شروع کر دے جو عام بندے بھی نہیں کرتے، اور وہ کام وہ نیکیاں بھی چھوڑ دے جو عام بندے بھی کرتے. اس کو تو ہونا چاہیے کہ دوسروں سے بھی تھوڑا زیادہ ان کے لیے مثال. اس کے لیے پھر مثال کیا ہے؟ علم والوں کے لیے مثال ہے انبیاء میں اور صحابہ میں سے جو علماء تھے، تابعین میں سے جو علماء تھے، اولیاء اللہ میں سے جو علماء تھے، اس کی مثال ہے. ان کی زندگیاں دیکھ لیں. تو اسی طرح جو ہے یہ عمل کی بات بتا رہا ہوں. ہر بندہ جا رہا ہے مزار پہ، کسی پہ ولی کے حضرت صاحب نظر کرم فرمائیں، یہ فیض دیں، جو مرضی آپ کو مل جائے، گناہ سے آپ ہی نے بچنا ہے، نماز آپ ہی نے پڑھنی ہے، کھانا آپ ہی نے کھانا ہے، روزہ آپ ہی نے رکھنا ہے، سنت پہ آپ ہی نے چلنا ہے. All other things are there to support and to push you further, to motivate you. اس لیے آئے ہیں. Never is there anything, even one of the slightest absolvement اور فریڈم شریعت میں کمی آپ کو نہیں مل سکتی، گنجائش کہ آپ اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آپ چلو جی آج یہ سویا رہے کوئی نہیں، اس کے بعد اتنے بڑے ولی بن گئے آپ کے اوپر کوئی شرعی پابندی کوئی ختم ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ سمجھیں، when you have this mindset then you will see all amals differently. اس لیے کئی لوگوں کو اچھی خوابیں آ جاتی ہیں. some people see good dreams، مکاشفات یا کوئی کرامات ظاہر ہو گئی. that's nothing to do with the sharia, meaning there's no absolvement there. that person should become more obedient and more activated and more devoted towards Allah subhanahu wa ta'ala, rather than کہ ہاں جی میں تو اب جماعت کی نماز بھی گئی، گناہ بھی جو ہے وہ بھی شروع کر دیے. اینڈ this is شیطانک idea. شیطانک idea. Why it is شیطانک idea? Because this was the mentality of شیطان. یہ شیطان کی مینٹیلٹی یہی تھی. کیونکہ میں نے نیکیاں کر لی ہیں، میں اب روحانی طور پر بہت اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، جنتوں میں اور آسمانوں میں، in the heavens. تو اب نہ بھی سجدہ کیا تو کوئی اللہ پاک کا کیا نقصان ہے اس سے؟ Why does Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کو کوئی کمی ہے، کوئی عبادت کی کوئی ضرورت ہے؟ تو آدم علیہ السلام میں میری طرح کے ایک بندے ہیں، تو نہ بھی کیا تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. But you see what happened. نہیں نا کیا اللہ پاک، oh yes, Allah does not need us. All this earth, if compared to Allah's greatness, وہ تو بہت بڑی ہے. Even compared to the universe, it is smaller than this piece of tissue, speck of dust. اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے. یعنی یہ تو ہماری نظر میں جب اوپر if you look at compared to the other galaxies, it is so small. Allah's greatness میں تو یہ نظر بھی نہیں آ سکتی. تو اللہ اہمیت تو اس طرح نہیں ہے that Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah himself is all knowledgeable. He is all knowing. No matter it is speck of dust, but he knows everything, every detail, every cell, to the subatomic world, to the cellular world, and he has full control. That's not the point. The point is actually that what I am doing. تو یہ حضور علیہ السلام اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں. And then it said, تو فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہیے, if someone wants to do توبہ, meaning turn away from sins, تو نبیوں آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے 2 نفل پڑھ کے وہ دعا کرے. That he should do by the wasila of Sayyidina Dawood and Sayyidina Adam alayhi salam, his tawbah will be more acceptable.
اس دن اور رات میں اگر گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنا چاہتا ہے. And then he sallallahu alaihi wasallam mentioned that there is a lesson for the creation. But if he wants to migrate from sinful life to the pious life, اس دن اور رات میں کوشش کرے کہ یہ نفل الگ پڑھے, اور فرمایا کہ میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے, مانگے. That too, by the wasila of the Prophet. What does wasila mean? Wasila is actually that you love a personality for the sake of Allah, and that's a very good act. Allah love. جیسے مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ anyone who loves for the sake of Allah wajabat, اللہ کی محبت بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے, اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. When two persons love each other for the sake of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala loves them as well. It's such a virtuous act. Hubbulillah. And when you imagine, this is for normal people, and when you love a wali, when you love for the sake of Allah a prophet, وہ بھی کتنا بڑا عمل ہے. So wasila means that is a person is attributing himself to loving that personality, and he is asking Allah subhanahu wa ta'ala through this amal of his love for this personality, that Allah bless me as you bless this personality with your closeness, etc., etc., etc. تو وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے حدیث مسلم سے that even if you love a normal Muslim for the sake of Allah, اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے, اللہ کی محبت اترتی ہے. اللہ loves them. If you love a wali, if you love a prophet, تو وسیلہ ایسے نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے جی فلاں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. وسیلہ has a reality in there, and what the reality is your amal of love for the sake of Allah, کہ آپ اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ کو اتنا عمل پسند ہے کہ اللہ پاک آپ پر بھی کرم کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے, مانگے, اس دن اور رات میں کوشش کرے, یہ نفل الگ الگ ان سب انبیاء کے وسیلے سے دعا کرے, قربانی دینے کا ارادہ کرے, اللہ کے قرب میں جانے کے لیے تیار رہے, دن کی عبادت روزہ رکھ کر, رات کی نوافل پڑھ کے, ان دس منتھ آف محرم. ایکچولی یہ چیزیں. And then many other lessons as well in that is mentioned. If you are ill, کوئی بیماری آ گئی ہے یا کوئی پریشانی ضرورت آ گئی ہے, تو ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرے. Because Ayub alayhi salam had a kind of illness, Yaqub alayhi salam had separation with Sayyidina Yusuf alayhi salam, تو ان کے وسیلے سے دعا کرے. And if someone wants spiritual heights, کوئی بندہ روحانی طور پر اوپر جانا چاہتا ہے, تو فرمایا کہ that person should do dua by the wasila of Sayyidina Isa alayhi salam, کیونکہ اسی دن اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا. تو اگر توبہ کرنی ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو آدم علیہ السلام کے وسیلے. تو یہ وہ عمل ہے, ویسے بھی بتاتے رہتے, but now you know the full background کہ بھئی ان کے پیچھے اور کیا چیزیں. And then it's mentioned that there are many other lessons as well for men and women, and especially فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کی قربانی اور کربلا کے واقعے سے عورتوں کے لیے بھی کتنے ہی سبق ملتے ہیں. That there were many women in Karbala, and Sayyidina Imam Hussain رضی اللہ عنہ, there are many lessons for women as well. کہ عورتوں کے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میری وہ بیٹیاں تھیں جو کربلا کا میں تھیں, کہ اچھے وقتوں میں اور برے وقت میں بھی دین سے باہر کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. یعنی اچھے وقت میں بھی دین پر رہیں, برے وقت میں بھی جو ہے وہ کوئی کام یعنی انہوں نے شریعت کے خلاف نہیں کیا بلکہ دین کا ہی کیا, اور نہ ہی مشکل کی گھڑی میں یعنی دین کو چھوڑا. اور they left actually deen in a very difficult circumstances when all of their men were sacrificed. اپنی بھی حفاظت کی, بچوں کی بھی, ساتھ ساتھ دین اور اسلام پر عمل بھی جائے. They protected themselves, they protected their honor, their children, and with it also propagated Islam. تو یہ ہے مطلب اشارہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
Now, for a short while, we'll do the Muraqabah Hussayni, as is the month of Muharram, and spiritually, after the Tazkiyah of Lataif, for 10 minutes or so, one should try to visit the great personality and seek guidance, actually, that in this day and age, how we can carry on, continue with the same mission. Although sufficient guidance has already been given, but actually to taking motivation and then inshallah implementing it, so that when we take our last breath, we also go and meet these personalities and we are gathered with them in the barzakh and in the hereafter. And especially any person who will be really 100% dedicated to the mission of Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu, to the truth of the full spirit, with full mind, heart. The Mashayikh have said that that person, when he dies, Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu himself welcomes and comes to be with his spirit. And not at that time, but even in dunya as well. So ye apna ta'allaq, as the Prophet said, al-mar'u ma man hab, you will be with those who truly, really, you love and the lifestyle you adopt of. तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा और azkar से, and then you will do your own 10 minutes lataif purification and then 10 minutes muraqabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم السلام مدینے کے رستے کا راہی بنا دے درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے مدینے کے رستے کا راہی بنا دے دکھا دے وہ انوار روزائے اطہر کہوں حال دل ان کی چوکھٹ پہ جا کر تمنائے دل کی میرے سب مٹا دے تمنائے دل کی میرے سب مٹا دے درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے مدینے کے رستے کا راہی بنا دے وہ شاہ دو عالم ہے میں جانتا ہوں سیاکار سیاکاریوں کی نہ مجھ کو سزا دے سیاکاریوں کی نہ مجھ کو سزا دے درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے مدینے کے رستے کا راہی بنا دے یہ نسبت میرے دل کو شرمندگی ہے خبر ہے مجھے جو میری بندگی ہے
اسے ان کے عرفاں کا زینہ بنا دے، اسے ان کے عرفاں کا زینہ بنا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے تراہی بنا دے۔ میری ذات میں انقلاب آئے ایسا، سوا ان کے کچھ میرے دل کو نہ بھائے، تمنا کے انوار سے جگمگا دے، تمنا کے انوار سے جگمگا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے تراہی بنا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے تراہی بنا دے۔ دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ
شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، روزے قیامت میزان و پل پر، 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 دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، 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 ان سے ہے سیکھا نام محمد، ان سے ہے سیکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد، جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ
صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ، جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ، نور گل کیوں نہ شب عشرہ بدن سے جاتے، نور گل کیوں نہ شب عشرہ بدن سے جاتے۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا۔ میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا۔ میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ آؤ کعبے سے لپٹ جائیں اسی کعبے نے، آؤ کعبے سے لپٹ جائیں اسی کعبے نے، غم امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا، غم امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا۔ میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط
فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، محل والوں کے ہنسی محل ہوئے بے وقعت، محل والوں کے ہنسی محل ہوئے بے وقعت، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرا دیکھا، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرا دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہد ہد، ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہد ہد، شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبہ دیکھا، شوق دنیا کا نہیں بس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ما شاء الله. یہ لائٹ جلا دیں آپ لوگ. اللہ اکبر، استغفر اللہ. Mashallah, as most of you are aware of the purpose and the role of this gathering and majlis, the Mashayikh have mentioned that there are three kinds of majalis for da'wah and tarbiyah. One is that where one should invite normal people, and many as one can try to encourage them to participate, to be introduced to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So in that is really, yes, I am must, but there should be, that's like a dawah from outside, is for new people. They say that one majlis should be like this. And the second is majlis which those people who are embarking upon the path to Allah, then to mention the details and the difficulties, the challenges, the ways for it. And the third is one-to-one, one's personal journey. So for this reason, our Monday gathering is for this reason. It's not for you, it's not for me. Monday gathering is not for me and you. We are as a servant there. We as are like actually facilitators. That we obviously like the brothers are recording,
So they are actually serving in a way. So they must be there. But what is their actual duty is to broadcast to other people. But they can't broadcast if they are not there. So they must be there, but if they just be themselves there and there's no camera, then they are not doing their job. Similarly, for Monday Majlis, if I am there, but I've not invited all through the week anyone and not taken 2, 3, 4 new people with me actually, then I'm not doing my job. Yes, I be there, but that's not for me because I already have that. What's been offered there. I have already have that. तो मेरे लिए उसमें सिर्फ जाना कामयाबी नहीं है, क्योंकि जाना तो मैंने सर्विस के लिए, आई एम देयर टू सर्व, कि जिन 2-4 बंदों को ले जाऊं मैं, उनका ख्याल करना, मेक श्योर करना दैट दे get exposed, they get actually to the good path, they get looked after, and then inshallah they can carry on with themselves. And if I go and myself is there, I'm not serving really then. It's like Brother Nur Alam and Shabir, they come, but they've got no camera, nothing with them, they come and participate and go. So yeah. तो इसलिए ये थोड़ा for us this is Monday's majlis. ये Monday majlis आपके लिए नहीं है, ना ही वो जिक्र के लिए है. It's not for zikr, it's not for you. मेरे लिए वो नहीं है. Primarily वो मेरे लिए नहीं है. वो मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ actually for जिनको और दावत दी है. Because actually the food which is offered there वो already मेरे पास है. That I already have. The path which is mainly it is the introduction to the path to Allah and to invitation. वो तो मुझे तो पहले ही वो पता है, तो वो मेरे लिए नहीं है. तो दूसरी जो मजलिस थी where people who are traveling the path, they find any difficulty, things, etc., or integrate delicacies, questions, to understand, to go further, not just for the sake of understanding, not for the sake of knowledge, not for just mentioning vision and things. Vision, dreams are just a very small part, one small part of it. The actual core of this actually is the path and one's traveling and attaining the attributes and the akhlaq and actually all the purification, etc., etc. In that, sometimes there are challenges, sometimes there are details to be known. So uske liye the Thursday majlis, that you are present. So this is for that any person who is on the path. अब वो कहता है किसी मंडे में आता है जी मैं हज़रत साहब मिलने आया हूँ, मेरा कोर्स ठीक नहीं है, उसके लिए वो जुमेरात आना था उसने. That was the early point, for example. Or I have difficulty in there. If he is not attending when they are being served, so then there will be difficulties. तो उनके लिए. And the third one, जिसमें one-to-one, because a person's personal journey varies, everyone. तो उसके लिए जो है one-to-one, वो once a month भी हो सकती है, whenever to assess, to view where there is difficulty. If it's good and well, अपना हुए. तो ये मकसद होता है इन मजालिस का, इसलिए वो वक्त दिया जाता है, वरना there is no need for this. But the Mashayikh have said actually, because actually that there are people, new people needs to introduced, and the old people needs to be looked after. Now if they don't want to be looked after, then they will actually again be victim of shaitan and they will go back to square one. And if they don't invite new people, then they should know that they would not be here if no one invited them in the same place. अपनी मिसाल ही ले लें कि अगर हमें कोई दावत ना देता तो हमने आज यहाँ नहीं होते, हम फिर कहीं और होते हैं. तो इसलिए और तीसरी मजलिस भी ज़रूरी है. तो ये जो है दिस वन पर्टिकुलर वन थर्सडे वन, ये इसलिए रखी हुई है भाई फॉर ईद एक्चुअली, कि भाई इसलिए. तो इसमें इस तरह के सवाल ही, इट्स नॉट टू, it is to relate any vision, dream, whatever, but that's one small part of. ये तज़किया के लिए भी है, ये purification body के लिए भी है, ये दावा के लिए भी है, ये difficulties on acting upon deen, or actually ease which person have found and ideas and things. तो इसके मुतलका होती है. फिर किसी ने individually भी अगर मिलना है one-to-one journey, तो वो भी उसका purpose हो. One-to-one journey is that something which you cannot say in public. So it's not no use seeing one-to-one for the things which others can benefit through as well.
So this I am just reiterating that and refreshing and reminding myself and yourself so that we know what is what and why something is happening and things, so that you may and others may actually benefit. So ठीक है. Now, inshallah, if there is anything regarding, don't meaning limit it to vision. Vision, as I said, is one motivational aspect. वो किसी को चलो को ख्वाब आ गई, कोई कश्फ हो गया, वो अपनी guidance बयान कर दे. But mainly it is where are you in relation to the travel to Allah subhanahu wa ta'ala and to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the propagation of deen. Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu, if you were to meet him in physical world, in physical self, तो वो क्या कह रहे थे उधर खुतबों में? वो यही कह रहे थे भाई इस नबी अलैहि सलाम की सुन्नत पर चलो और हुज़ूर अलैहि सलाम के तरीके पर हो. उन्होंने ये तो नहीं कहा जाके मतलब है कि खाओ पियो बैठ के, कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कूफा वाले कह रहे. तो इसलिए कश्फ में भी वो वही कुछ फरमाएंगे, ख्वाब में वही कुछ फरमाएंगे. इसलिए इन चीज़ों को हुज्जत नहीं बनाया गया. they as Rasulullah said, they are meaning good feelings, good gatherings, good you may say actually dreams and good visions. They are good for motivation and meaning mubashirat, hosla afzai ke liye. But the action part, the aspect of action, वो तो आप ही ने मैंने करना है, वो किसी ने नहीं करना, कि ना इमाम हुसैन ने करना है ना ही किसी और ने करना है. तो इसलिए ये होती है. तो now it's up to you if you want to ask anything. Bismillah. Inshallah, from the right, if anybody wants to mention, raise your hands. Inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. While my eyes were closed, I travelled to the blessed city of Bar Sharif, to the mazar of a Grand Master. And from there, it was very fast, the way it was moving. And from there, we went to another mazar, which I cannot recall. And then from there, we went to Medina Sharif. From Medina Sharif, we went to the Masjid al-Haram in Makkah Sharif. And we done the tawaf, can see the Khana Kaaba, the blessed house. And we circumnavigation around. From there, we went to Baghdad Sharif. And from Baghdad Sharif, I think we went to Hazrat Ali's Roza at the end, and then it stopped. ठीक ठीक जज़ाकल्लाह. May Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sab, they have a quotation in English that they say, over familiarity breeds contempt. When we first were traveling on the path and everything was new and everything was wow and everything was appreciated, and even during the Murakabahs, meeting personalities, great personalities, was an honor and is such a blessing. And with time passing by, I speak for myself that it doesn't have, how do we have the correct and appreciate it more rather than to take it for granted and not to value the teachings of yourself and the gatherings and these blessed gatherings, and instead of taking them normal, well, or we should value them more and they should be more blessed, but it's having the opposite effect. And so what is the cure for that? Right, mashallah. So mashallah, as you have heard that what Brother Shafiq has mentioned, the actual fact is that this happens to many people. Primarily, Allah made an example
of shaitan, and he said, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala said one of the traits of the shaitan was that he was unthankful, non-appreciative, taking things for granted. शैतान के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यही मिसाल दी है उसकी कि अल्लाह पाक ने फरमाया वो नाशुक्रा था और उसने नाशुक्री की, उसने कदर नहीं जानी, उसने चीज़ों को ले लिया, भाई ये मेरा हक बनता है, मुझे मिल रही। तो इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका तज़किरा किया। Otherwise he was not a good person that he need to be mentioned. So he did something wrong, and Allah Azza wa Jal wants others not to follow his path. So it is quite obvious. It happens that people who live near Kaaba Sharif, they don't have much value. Most of them, not all of them, some of them, they don't have the value of a Kaaba as the person who is going from outside. The people who are living in Medina, the people who lived with the Prophet of Islam, the people, now they say we want to die for Imam Hussein, and when Imam Hussein radiallahu anhu was in front of them, they would not even actually help him, give him water. तो ये चीज़ें होती है. So you asked for solution. The solution number one is that any person who will think he deserves something, he will lose that blessing and he will take things for granted. For example, if I say, for example, yes, I deserve, मेरा हक बनता है कि मुझे खाना मिले, तो मुझे 2 रोटियां और मिसाल के तौर पर ये सालन जो है ये, या फॉर एग्जांपल आई हैव अ 5-star मील, ये मेरा हक बनता है, तो वो मेरे लिए वो नॉर्मल बन जाएगा, because I think it's my right. लेकिन if I think it's not my right at all, तो एक खुश्क रोटी भी मिल जाएगी, a dry piece of bread will be a great blessing for me. कि जब मैं समझूंगा मेरा हक नहीं बनता, ये एहसान हो रहा है, this is a favor. So the key to the solution to answer to your question is that we should reprogram and actually also take example from shaitan, and also what to do, how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how little materialistically by his choice he had, and how much he appreciated one day, night, sometime there was no food. So I shouldn't consider I deserve. So I didn't deserve to be I know Allah subhanahu wa ta'ala, or to be in the ummah of the Prophet al-Islam, or to be a Muslim. There are many people who are not born Muslim. I have no right to be or say a claim that I would have had a right to be introduced to Sayyidina Abdul Aziz Dabba or Sayyidina Abdul Qadir Jilani, or this path, meaning actually. So once one will know one's own reality, then they will always appreciate. It will be new for them every time. But once they take, like you were saying, a big thing to know the path, then to meet any personality, like Brother Shafiq has said, he went to Sayyidina Ali or Sayyidina, for example, Abdul Aziz Dabba, the Mazarat. So it was a big, but actually once you think it is, you're right and you can do it, it's so normal, it becomes normal and you become. Second element of solution is that we have not come here for this thing. We have come, I always mention that the Islam is summarized in 3 points. Number 1, that we should ourselves and others save everyone and ourselves from all harms. All harms. Islam ka khulasa 3 nuqtu mein hai, in 3 points. That no harm should come to anyone from us, and we should save others from harms of this dunya and akhirah. Number 2, only benefit and joy and happiness should emanate from us, and goodness, tarbiyah, from us, and we should try to benefit others. Number 3, to have intimate and sincere, truthful relationship with Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. Allah और उसके रसूल के साथ इखलास वाला और मजबूत ताल्लुक होना, जिसको ईमान कहते हैं. तो ये ईमान and these 2 points, ये सारे इस्लाम, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का खुलासा इसमें है.
all summary of all of the deen, tasawwuf, spirituality, tazkiyah, ihsan, ma'rifah, whatever you may call, the summary is in these, کہ اللہ جل جلالہ اور نبی علیہ السلام ایمان کو اعلیٰ درجہ. For example, what's the best status of iman? Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet alayhi salam said, it's as knowing that Allah is with you wherever you are and acting accordingly. Wherever you are street, etc., etc., to think Allah is with you. Bas ye. And with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to be obedient to him, and also thinking as though if the Prophet ﷺ was here watching me, what will I do, or what should I do? Because he shows the way to worship and also way to deal with the creation. So Prophet ﷺ is the central hub in all these 3 points. تو یہ ایمان ہو جائے حاصل, اور پھر ہر ایک کو فائدہ پہنچ جائے, ہر ایک نقصان سے بچ جائے, بس یہ مشن کمپلیٹ. But the situation now is, میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو, I have saved myself little bit, maybe fully not still, or I am benefiting myself, but the vast majority of humanity is still deprived. لوگ تو فزیکلی بھی سفر کر رہے ہیں, اسپریچول بھی سفر کر رہے ہیں, تو ان کو کس نے بتانا ہے؟ یہی امام حسین کا مشن, یہی نبی علیہ السلام کا مشن تھا, وہ تو ختم ہوا ہی نہیں ہوئے. There are many people. So there's no reason for sitting or laziness, as you mentioned, or I taken for granted. It's as though I've done my job, تو میں اب تو ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھا, ادھر گیا تو پھر ٹھیک ہے. لیکن جب ملین بندہ جہنم میں جا رہا ہے روز, تو میری جاب کیسے پوری ہو رہی ہے؟ تو ایمان میرا کیا کہاں ہے؟ Maybe and many of the time I myself am suffering. میرا بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہتا, تو وہ میں تو اپنے پر, تو یہ تو تسلسل کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے. تو بندے کو ان 3 چیزوں میں جج کرنا چاہیے اپنے آپ کو, and see that how much he is imparting to whole of the world and mankind and jinnat کو, کتنا بندہ آگے تک, کتنوں کو بچا لیا اس نے نقصان سے, کتنوں کو نفع پہنچا لیا. The beauty of this is that Allah subhanahu wa ta'ala says, do what you can only. اللہ پاک نے فرمایا کہ نیت تو تمہاری اچھی ہونی چاہیے کہ ساری انسانیت, all humanity should benefit, all humanity should live in peace and not harmed. But you do whatever is in your ability. You know your ability. آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں فارغ, آپ 2 گھنٹے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ knows, you knows کہ آپ پوری طرح محنت نہیں کر رہے. One person have 1 hour only, and he is giving that 1 hour, تو اس کے لیے وہ بھی کافی ہے. اسی طرح پیسے, like wealth, people know how much wealth, people know how much abilities they have. So if they are spending, so alhamdulillah, good and well, they should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And after all, by all of this actually can be switched off. The game can be turned off any time. یہ گیم لگی ہوئی ہے, because my film چل رہی ہے. Any time the switch can be turned off. وہ جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا کرسیوں میں گول گول جاتے ہیں, وہ کسی طرح بھی وہ بھی میوزک رک سکتا ہے, مطلب تو یہ اس طرح کا حساب کتاب ہے. تو that actually any time it can be switched off, the music of life, and a person have to then actually تو یہ چیز ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی بھی چیز گرانٹیڈ لے گا, سمجھ لیں وہ شیطان کے راستے پر ہے, وہ نہ شکرہ ہو جائے گا, وہ اس کو لگے گا میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, I don't have this, and if something is given he will think it's normal, it's my right anyway, وہ ٹھیک ہی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس میں عاجزی انکساری نہیں آئے گی. But the other person who thinks میں کسی چیز کا حقدار نہیں, تھوڑی سی نیکی مل گئی, تھوڑا سا موقع مل گیا دین کی خدمت کا, وہ سمجھے گا کہ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے, ذکر کی توفیق مل گئی, کھانے کی کوئی چیز مل گئی, so he will be humble in a humble state like the Prophet ﷺ taught us. تو یہ چیز ہے انشاءاللہ. تو وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں نا کہ یہ مجالس کا ایک فنکشن ہے, 1 to 1. آپ پتہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی کہاں کسی کے. سیکنڈلی واز منڈے مجلس از اونلی فار نیو پیپل. میں ادھر سرونٹ ہوں, آئی ایم ناٹ فار ذکر اور نصیحہ اور اینی تھنگ. میں اس لیے نہیں جا رہا, کوئی میرے پاس تو جو ہے پہلے ہی وہ چیز ہے جو ان کو دینی ہے.
It's like water. If I am to give water to others, दूसरों के, मेरे पास पहले ही water है, तो मैं तो पानी के लिए ना जाऊँ बैठूँ. थर्सडे जुमेरात वाली है कि आप जितने तरीक़ पर चल रहे हैं, इस खास तौर पर रूहानियत और इस तरह, that's for them, कि भाई it's a facilitation for new people, for old people. क्योंकि कई दफ़ा होता है कि you are inviting new people, they are entering and not looking after the people who already entered. So Mashayikh said no, one should also give opportunity. तो ये इसके लिए दी जाती है. And I've already mentioned to brothers that they can discuss कि अगर कोई और तरीका भी इख्तियार हो सकता है इसका, और in a serving in a better way. अब देखें, कल एक आपने भी फेसबुक पे पढ़ा होगा कि स्काइप पे बंदे पाकिस्तान से लाहौर में वो अपना पढ़े लिखे बंदे जो भी हदीस, दे आर एक्चुअली लर्निंग, हैविंग सेशन, वहाँ से वो अपना सुन रहे हैं. आज भी एक और सेशन है पाकिस्तान में, वो तो जिनमें तलब है वो तो कहीं दूर जाके बैठे बेचारे फ़ोन पे भी अपना करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और जो नहीं, यही तो इस दीन की खूबी है. अल्लाह सुब्हानहू से इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कि अगर तुम नहीं करोगे अल्लाह किसी दूसरे को चुन लेगा, खुद भी महरूम और अपना नुकसान, तो दूसरों को भी फ़ायदा ना पहुँचाया. तो ये चीज़ है. तो इसलिए you are right actually that we should be thankful, very much thankful, having Islam and having Rasulullah as the Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala as the Lord, and Deen as Islam, and plus the tariq and the path of Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Shaykh Abdul Hassan Shadili, rahimahullah, all these actually beautiful people. तो ये rarity है, it's a rarity itself. तो ये चीज़ है. And if we have some rare treasure, the good thing is to distribute and share it with those who are in need and suffering. और कोई anything else anyone wants to mention? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. After meeting the teacher, we came to Fez, gave our salam to Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahmatullahi alayhi. We then arrived in Medina Sharif and found ourselves walking in the garden of Medina Sharif. It was very warm and peaceful. We then sat down in the garden and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came shortly after. With permission, we gave salam and they smiled and held my hand and we sat next to them. We then arrived at the end of the Battle of Karbala and we were on the horses, and the scene was shown when Sayyidina Hussein radiallahu anhu was standing alone looking at the desert in the far distance and saying, "Who would help me?" At that moment, far across the lands and in the future, many years, I could see the calling was heard by our teacher, and thus the beginning of the time of the tariq started. It was also mentioned, who wants to be part of this legacy? Then follow your teacher and help him spread the teachings far and wide through any means necessary. We then came back and one could see the light from that time connected straight to the teacher and from the teacher to those who accepted and who want to help spread the message. And then back in the garden, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave fresh dates from the date trees, and those who accepted and who were serious to this gathering, they were given to them as a gift to make it stronger, the connection, and to spread the deen. Right. Yes, that is true. That Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu
was not the first or the last executing this mission. Previous all Anbiya did the same thing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also, Khulafai Rashidin and then say them. And then we are, because our Shajarai Tariq is related to Sayyidina Imam Hussain. This is one of the few silsilas which go up through Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu. Normally they go to other Sahaba or actually other awliya like Imam Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. But this one particular one, our actually the founder, or you may say after Rasulullah sallallahu and Sayyidina Ali, it is Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu. So this is related, these teachings are, the foundational teachings are his teachings actually, which are then actually you may say detailed in the form of tazkiyah, in the form of path. So it is the same mission, same light, because actually Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu, when he went, whatever Yazid was doing, it's all because of lack of tazkiyah and using organs wrongly, using mind wrongly, using wealth wrongly, having bad traits in the heart. So it's as though that we have opportunity, alhamdulillah, to participate and to answer the call of Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu. And as I said, that some people say, oh, I don't have knowledge, I don't have time, what shall I do? Even if you don't have knowledge, if you don't have much, then just be part of that mission. Fit somewhere as a spare part, actually, somewhere. In one way or the other, serve the same car. Islam is like a beautiful car. If you can put petrol in it, good and well. If you can clean it, if you don't have any petrol, just cleaning it is also actually washing it. You can do something at least, drive it or actually look after it or etc. etc. So ye cheez hai. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept and bless. It's a blessing, great blessing to be with the Prophet Islam spiritually in the dream or in the vision and to receive. So ye bhi Allah ka bahut bada fazal hai, ihsan hai. But as I said, after all, the ball falls back into our court कि हमने क्या करना है. तो करना तो उन हस्तियों ने नहीं, आप हमारी जगह, आप हमने ही करना है. वो तो गाइडेंस दे सकते हैं, तो रूहानियत दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं हमारे लिए. क्योंकि अगर इमाम हुसैन, if he was to could do actions instead of people, उनकी जगह नमाजें पढ़ सकते, उनकी जगह ईमान ले कुर्बानियाँ दे, तो वो तो सारे जो कूफा वाले वो सब के लिए दे देते. तो उन्होंने जो दी है वो अपनी दी है, but those others were deprived still, because everyone have to do their own thing. ये चीज़. अल्लाह ठीक है, फिर जज़ाकल्लाह. और बात नहीं है. सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.